امام اللہ کا ذکر، اور جو ذکر کو اس کا وجود ٹکڑے ہو جائے اسے احساس نہیں ہوتا، ظالم ہوتا۔ اب ہم بھی اپنی زندگی میں یہی احساس کریں۔ ہماری زندگی میں بہت پریشر ہے، بہت ساؤنڈ ہے، بہت نوائز ہے، اتنا شور ہے ہماری زندگی میں، آپ بھی سوچیں۔ روڈ پہ چلیں الگ شور ہے، گھر میں بیٹھیں الگ شور ہے، اور انسان اس شور کا اتنا عادی ہو گیا ہے اس کو کائنات اور عرش کے اذکار سنائی نہیں دیتے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا بھر لیا ہے، اتنا بھر لیا ہے، غیبت، تہمت، جھوٹ، یہ سب کیا ہے؟ یہ شور ہے نا، یہ میرے وجود میں شور ہے۔ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم ہمارے وجودوں میں شور ہے۔ اگر اسکرین آن ہو جائے نا ہمارے اندر کی، پتہ چلے گا ہمارے اندر کتنے ساؤنڈ ہیں۔ اور آپ ویسے دیکھیں، ہم شیعہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی ساؤنڈ سسٹم لگا کے اتنا شور مچاتے ہیں، جلوس بھی جا رہا ہے تو سبیلوں پہ نوئے نوئے، اچھی بات ہے بہرحال، لیکن جلوس کا تقدس بھی تو اپنی جگہ پر ہے۔ ہم کسی نے مجھے ایک دفعہ تصویر بھیجی، مولانا صاحب رات کے 3 بج رہے ہیں، ہمارے فلیٹ میں عزاداری تھی، ختم ہو گئی، سب چلے گئے، مگر نیچے ساؤنڈ سسٹم دیکھو۔ اب سنی بھی رہتے ہیں، دوسرے لوگ، بیمار بھی ہوگا، مریض بھی ہوگا، ہمیں عادت ہے۔ گاڑی بھی جا رہی ہوگی تو شور، اکیلے بیٹھے ہیں شور، اور شور۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی 1 گھنٹہ پہلے فجر سے نخلستان میں نجف کے جاتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا، مجھے عرش کے اذکار سنائی دیتے تھے، عرش کے اذکار۔ میں نے کبھی کوشش کی کہ مجھے بھی تو کچھ سنائی دے، کوئی پتا وتا مجھے بھی بولتا ہوا نظر آئے، لا الہ الا اللہ، کیونکہ ہمیں اتنا مادے میں پھنسا دیا ہے۔ ایک چیز ختم ہوتی ہے، دوسری چیز، تیسری چیز، چوتھی چیز۔ چینل دیکھتا بھی کوئی نہیں اب تو، ٹی وی ایسے بھی، لیکن جو بھی آتا ہوگا وہ بھی ختم نہیں ہوتے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا، ایک چیز دیکھ رہے ہیں بے چین روح کی طرح، دیکھے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہی۔ پھر دوسری اپلیکیشن ٹک ٹاک، وہ ختم نہیں ہوئی تو پھر اسنیپ چیٹ، پھر فیس بک، سب دیکھنا ہے، واجب الاحترام ہے سب کو دیکھنا۔ نہ دیکھیں تو پھر عبادت قضا ہونا ہے، رات کو پوسٹ بھی کر کے سونا ہے۔ اتنا شور ہے دنیا میں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، سب سننا ہے۔ پرانک، یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں، کامیڈی، سب یہ کیا ہے؟ وجود شور ہے۔ اپنی زندگی میں خلوت لائیں، خلوت ہوگی تو اس ذکر کی آواز آئے گی جو کربلا کا وارث کعبہ سے ٹیک کر یہ کہے گا، یا ایھا العالم، میں حسین ابن علی کا فرزند ہوں۔ کیسے آواز آئے گی جب اتنا شور ہوگا، شور۔ بس جانا میں معذرت چاہتا ہوں، وقت اجازت نہیں دے رہا، کل انشاءاللہ حدیث کو آپ کی خدمت میں تمام کروں گا۔ اب آپ دیکھیں نا، جو لوگ کربلا میں تھے کیسا ذکر ان کے وجود میں تھا، معرفت۔ ایک چھوٹا سا بچہ شب عاشورہ امام حسین کے خیمے میں بیٹھا ہوا، جب امام حسین سب کو بتا رہے ہیں تم یہاں شہید ہوگے، تم یہاں شہید ہوگے، یہ تمہارا مقام، یہ بچہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ بچہ اٹھا، چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ اب دیکھیں حالت ذکر ہے یہ، یعنی وہ جانتا ہے کہ یہاں کٹنا فنا نہیں ہے، ہماری باری آئے گی۔ اب امام نے اس بچے سے کیا پوچھا؟ یہ بہت ضروری ہے، 13 سال کا بچہ بنی ہاشم کا ہمارے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ حضرت قاسم ہمارے لیے رول ماڈل ہو، مگر ہم نے حضرت قاسم سے کیا لیا؟ کیا ہمارا 13 سال کا بچہ کہتا ہے میں نے حضرت قاسم بننا ہے؟ نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، اس بچے کا قصور نہیں ہے، ان بچوں کا قصور نہیں ہے۔ یہ تو سننے آتے ہیں، ہم نہیں سناتے۔ بچے سے جب پوچھا امام حسین نے، بیٹا موت آپ کے لیے کیا ہے؟
بچے نے خطابت کے جملے نہیں کہے، سامنے امام تھے، خود بھی امام کا بیٹا ہے، کیا کہا؟ موت میرے لیے کیا ہے؟ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ معرفت ہے، یعنی حقیقت مرگ کو حضرت قاسم جانتے ہیں کہ موت کی حقیقت کیا ہے۔